اے مفضل، اس بات پر بھی غور کرو کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے مزاج اور ضرورت کے مطابق اس کی غذا یعنی ماں کا دودھ موجود نہ ہوتی تو وہ کس طرح زندہ رہتا؟ اگر ایک خاص وقت پر بچے کے دانت نہ نکلتے تو وہ روٹی، گوشت، پھلوں اور سبزیوں کو کس طرح کھا سکتا تھا؟ اور اگر نہ کھاتا تو اس کی نشو و نما کس طرح ممکن تھی؟ اگر مرد و عورت ایک جیسے ہوتے تو ان کی شناخت اور ان کے درمیان ایک دوسرے کے لیے کشش کس طرح پیدا ہوتی؟ تو مفضل، اب تم دیکھو کہ کیا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے یہ سب تدبیریں، یہ مصلحتیں اور باریکیاں ممکن تھیں؟ تو یہ کہنا کہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، سب کچھ بس خود بخود پیدا ہو گیا، ایک احمقانہ سوچ کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ملحدین جو کچھ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت برتر ہے۔ اے مفضل، تم نے کبھی سوچا کہ انسان کا بچہ اگر کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ مفضل نے عرض کیا، آقا آپ میری رہنمائی فرمائیے، یہ عجیب سوال ہے، میں نے پہلے اس پر توجہ نہیں دی۔ امام نے مسکرا کر فرمایا، انسان کے بچے کا کامل عقل کے ساتھ پیدا نہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مصلحتیں پوشیدہ ہیں جن پر غور کرنا چاہیے۔ پہلی مصلحت تو یہ ہے کہ انسان کا بچہ اگر کامل عقل و شعور کے ساتھ پیدا ہوتا تو اس دنیا میں آ کر وہ حیران و پریشان ہو جاتا۔ وہ اچانک ہی ایسی چیزوں کو دیکھتا جنہیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس وجہ سے ممکن ہے وہ پیدا ہوتے ہی خوف سے مر جاتا۔ بڑے بڑے درخت، پرندے، انسانوں کے چہرے، طرح طرح کی آوازیں، دروازے، کھڑکیاں، یہ سب چیزیں اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر پریشان اور خوف زدہ ہو جاتا۔ وہ ماں کے پیٹ کے تہ در تہ تاریکیوں اور ایک مختصر سی جگہ میں رہنے کا عادی تھا۔ اب اچانک اس کی آنکھ کھلتی تو یہاں اسے ایک بالکل ہی مختلف اور نئی طرح کی دنیا نظر آتی۔ ان سب چیزوں کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ مفضل، تم اس بات کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہو کہ اگر کوئی زیادہ عمر کا آدمی کسی غیر ملک میں جا کر رہنا چاہے تو وہ اس اجنبی ماحول، اجنبی زبان، اجنبی لوگوں، رسم و رواج اور وہاں کے قواعد و ضوابط کو دیکھ کر سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ نہ تو وہاں کی زبان جلدی سیکھ سکتا ہے اور نہ وہاں کے ماحول میں جلدی گھل مل سکتا ہے۔ اس کے برعکس جو افراد لڑکپن یا بچپن میں کسی غیر ملک میں جا کر رہنے لگیں تو بہت جلد وہاں کی زبان بھی سمجھنے لگتے ہیں اور وہاں کے رسم و رواج کو سیکھ کر وہاں کے ماحول میں گھل مل جاتے ہیں۔ اسی طرح بچہ اگر کامل عقل و شعور کے ساتھ پیدا ہوتا اور آنکھیں کھلتے ہی اچانک اس دنیا کے عجیب عجیب چیزیں دیکھتا، طرح طرح کی صورتیں اور قسم قسم کی آوازیں سنتا تو سخت تعجب میں رہتا اور ایک مدت تک اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ میں کہاں آ گیا ہوں اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے۔ انسان کے بچے کو ابتدا میں کم عقل و شعور کے ساتھ پیدا کرنے میں ایک حکمت تو یہ ہے جو میں نے بیان کی۔ دوسری مصلحت یہ تھی کہ انسان کا بچہ اگر کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو جس طرح وہ پیدا ہوتا ہے، پھر جس طرح اسے نہلایا دھلایا اور کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے، کوئی اسے پیار کرتا ہے، کوئی اسے گود میں اٹھاتا ہے، کبھی اسے زبردستی دوا دی جاتی ہے، کبھی رفع حاجت کے بعد اسے دھلایا جاتا ہے۔ اب اس کی عقل تو کامل ہے، سب باتوں کو سمجھ رہا ہے،
لیکن جسمانی طور پر اس قابل نہیں کہ خود اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکے، تو وہ بچہ بے بسی کا شکار ہو جاتا۔ اسے خود اپنے آپ سے نفرت اور کراہیت محسوس ہونے لگتی۔ وہ انتہائی ذلت و شرمندگی محسوس کرتا کہ میں نہ خود اپنی بھوک مٹا سکتا ہوں، نہ غلاظت کو دور کر سکتا ہوں، نہ کپڑے پہن سکتا ہوں، نہ اتار سکتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتا ہوں، نہ آ سکتا ہوں۔ بچے کو کم عقل کے ساتھ پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تیسری مصلحت یہ ہے